کفار نے کہا کہ دریائے دجلہ کا اسے تقسیم کر لو، اس کو تقسیم کر لو، ادھر کی زمین ادھر کا دریا آپ کا، ادھر کی زمین ادھر کا دریا ہمارا، ادھر کی زمین ادھر کا دریا آپ کا، آدھا دریا اور ادھر کی زمین ہماری، آپ ادھر رہو ہم ادھر رہیں، پانی دونوں کا مشترک، پانی دونوں کا، اس طرح کر لو، آپ اپنے دین پر رہو ہم اپنے دین پر رہیں اور زمین تقسیم کر لو، ادھر کا دریا ادھر کی زمین آپ کی، ادھر کا دریا ادھر کی زمین ہماری۔ بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ میرے محترم دوستو اور بزرگ عزیزو، اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے، اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے۔ مسلمان دنیاوی حالات کے اعتبار سے دین کے جس حکم کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے گا، یہ سبب ہوگا دین کے بڑے احکام کو چھوڑنے کا، یہ سبب ہوگا دین کے بڑے احکام کو چھوڑنے کا، کیونکہ جب مسلمان کے دین میں رکاوٹ آتی ہے ماحول کی طرف سے یا حکام کی طرف سے یا اپنے سوسائٹی، اپنا ماحول، اپنے دوست، اپنے اعزاء اقارب کی طرف سے، تو سب سے بڑی غلطی یہ ہے اس زمانے میں اجتماعی طور پر جو ہر طبقے میں پائی جاتی ہے مسلمانوں کے، کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کام کے کرنے میں رکاوٹ آ رہی ہے اس کا دین میں کیا درجہ ہے، اس کا دین میں کیا درجہ ہے، میری بات توجہ سننا، دیکھتے ہیں اس کا دین میں کیا درجہ ہے، اگر وہ روکتے ہیں نماز سے، روزے سے، حج و زکوٰۃ سے، پھر تو ہم کوئی مقابلہ کریں گے اور ان کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر ان فرائض کے علاوہ کسی اور سنت سے معاشرے کے لائن کی سنت ہے یا اخلاق کے لائن کی سنتیں ہیں یا یہ ضروریات کے لائن کی سنتیں ہیں ان سے روکتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، یہ اس زمانے کے مسلمانوں کا مزاج بن گیا ہے کہ دین کی کسی چھوٹی بات پر تو کوئی احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کوئی بڑا مسئلہ پیش آئے گا تو پھر مسلمان متحد ہو کر اس حکم کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری بات یاد رکھو، جو مسلمان دین کے کیا بلکہ استنجے کی لائن کی سنت کو بھی حقیر سمجھے گا، اس کے لیے اس سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دینا پورے دین سے محروم ہونے کے لیے کافی ہے، پورے دین سے محروم ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ عام مزاج بن گیا اس زمانے میں کہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے، یہ تو کوئی ایسا بڑا حکم نہیں ہے، یہ تو ایک استنجے کے لائن کی سنت ہے یا یہ تو ایک کھانے کی لائن کی ایک سنت ہے۔ دین کی حفاظت صرف فرائض پر عمل کرنے سے نہ ہو۔ حضرت مثال دیتے تھے کہ مسلمان نے اپنے دین پر قناعت کر لی ہے، مسلمان اپنے دین پر قناعت کر لی ہے کہ بھئی دین جتنا ہے غنیمت ہے، کافی ہے، حالانکہ قناعت کی چیز دنیا تھی۔ صحیح ہے، روایت میں ایک مسنون دعا ہے، قنعنی بما رزقتنی، قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ تو نے میری روزی جتنی بھی تنگ کی ہے، تو نے میری روزی جتنی بھی تنگ کی ہے، مگر مجھے اس تنگ روزی میں قناعت چاہیے، تنگ روزی میں قناعت چاہیے، قنعنی بما رزقتنی، جتنا بھی تو نے مجھے رزق دیا ہے تھوڑا سے تھوڑا، کم سے کم مجھے اس پر کیا چاہیے، قناعت چاہیے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے مجھے رزق جتنا بھی دیا ہو کم سے کم میں اس دنیا کی کمی کی کسی سے شکایت نہ کروں، بلکہ اس تھوڑی دنیا پر میں تجھ سے اس طرح راضی ہوں جیسا کہ کوئی بادشاہت مل کر تجھ سے راضی ہو کہ اللہ تو نے مجھے یہ سب کچھ دیا، ایک بادشاہ، ایک مالدار جتنا تجھ سے خوش ہو اتنا ہی میں تیری تقسیم سے راضی ہوں، اسے قناعت کہتے ہیں۔ قناعت کہتے ہیں، قناعت کہتے ہیں ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرنا، ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرنا۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت۔ قناعت کہتے ہیں ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرنا۔ اس زمانے میں لوگ ایک خواہش کا ارادہ کرتے ہیں، جب وہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے قناعت کر لی ہے، ہمارے اندر بھی قناعت ہے، دیکھو فلاں خواہش پیدا ہوئی تھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ خواہشات سے تو پہلے روکا گیا تھا، خواہشات سے تو پہلے روکا گیا تھا،
کہ خواہشات سے بچو. اگر آپ نے ایک خواہش کو قربان کر دیا تو یہ کون سی قناعت ہے؟ قناعت تو اسے کہتے ہیں کہ ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرے. ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرے، اس کو قناعت کہتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں مسلمان دنیا پر تو قناعت نہیں کرتا، بلکہ قناعت کر رہا ہے دین پر، کہ جتنا دین ہے کافی ہے. تو جو لوگ دین پر قناعت کر لیتے ہیں ان کا دین ناقص ہو جاتا ہے. میں یاد کرنا چاہتا تھا کہ دین کے بہت سے احکام ایسے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کسی بشری حاجت سے متعلق سنت، وہ بھی دین میں کمال پیدا کرنے کا ایک حصہ ہے. اگر یہ بھی کم ہوگا تو دین میں نقصان ہوگا. ہمارا سفر تھا، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہوا، یہ عصر پڑھنی ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ یہاں ہمارے ایک ساتھی ہیں، وقت لگائے ہوئے ہیں، ان کا کارخانہ ہے، بڑی فیکٹری ہے، اور دنیا کی 3 فیکٹری میں سے ایک ہے. یہاں آتے کی نماز پڑھ لی جائے. بڑی فیکٹری، اللہ نے خوب نوازا انہیں مال سے. فیکٹری میں گئے، دیکھا کہ ایک مشین جو بہت لمبی مشین تھی، 20-25 میٹر میں پھیلی ہوئی، لیکن وہ بند تھی. بھئی یہ کب چلتی ہے کہ جو دعا کر دیجئے، اور یہ مشین ہماری 4 مہینے سے 6 مہینے سے بند ہے. اس کے بند ہونے کی وجہ سے اتنے کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے. کیوں بند ہے؟ کہیں گے اس کا ایک جرمنی سے پرزہ آنا ہے، جرمنی سے اس کا ایک پرزہ، ایک پارٹ وہاں سے آنا ہے، اور یہ اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہے وہ؟ تو وہ لے کر آئے چٹکی میں پکڑ کے انگلی سے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرزہ ہے، اس کے بغیر یہ مشین نہیں چلے. میں حیران ہو گیا کہ یہ اتنی لمبی مشین ہے، اتنے اس کے اندر پرزے ہیں، اتنے اس کے اندر موٹریں لگی ہوئی ہیں، مختلف قسم کے اس کے پرزے ہیں، بڑے چھوٹے. صرف یہ ایک نہیں ہے کہ جی بس یہ صرف ایک نہیں، باقی سب کچھ ہے اس کے اندر. لیکن یہ مشین مال نہیں بنا سکتی جب تک اس میں پرزہ نہ لگے. تو میں نے سوچا، بلکہ ان سے کہا، میں نے کہا جب انسانوں کی ہاتھوں کی بنا ہوئی مشین میں یہ بات ہے کہ سارے اجزاء موجود ہیں اور سارے اجزاء مکمل ہیں، صرف یہ ایک چھوٹا سا پرزہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ مشین نہیں چل رہی ہے. تو جو دین جس کو اللہ رب العزت نے کامیابی کا ضابطہ مقرر کیا ہے، اور اس سے ہٹ کر ہدایت اور کامیابی کا کوئی وعدہ نہیں ہے اور ممکن نہیں ہے، نے کہا اس دین کے اجزاء کتنے اہم ہوں گے جس کو مسلمان یوں سوچ کر چھوڑ دے کہ جب یہ ہے تو اس کی کیا ضرورت، یہ بھی تو ہے تو اس کی کیا ضرورت. میں نے کہا جتنے مشین کے اجزاء ہیں اس پر آپ قناعت نہیں کرتے؟ کہنے لگے کہ یہ پرزہ بہت سستا ہے اور بہت عام ہے، لیکن اس کے بغیر مشین چلے گی نہیں، یہ آنا وہاں سے ہے. میں اس سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا جب انسانوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مشین کا یہ حال ہے تو جو دین اللہ کا ضابطہ ہے اور شریعت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس کے احکام کتنے اہم ہوں گے. اور ان سب کو جمع کیے بغیر مسلمان اپنے دین میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ اتنا فیصد دین ہوگا، اتنی فیصد کامیابی آ جائے گی. حالانکہ وہاں ایک پرزے کے نہ ہونے سے ناکامی ہو رہی ہے. ایک پرزے کے نہ ہونے سے، ایک پرزہ نہیں 100% ناکامی. ایک پرزہ نہیں ہے 100% ناکامی. یہ نہیں کہ یہ مشین اتنا مال بناتی تھی، ایک پرزہ نہیں ہے تو تھوڑا مال بنا دے. یہی اصول دین کا بھی ہے، یہی اصول دین کا بھی ہے، یہی اصول دین کا بھی ہے. کسی ایک سنت عادت کو بھی حقیر سمجھنا یہ انسانی صلاحیتوں کو اور جسمانی قوتوں کو ضائع کر دیتا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں، ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے، لقمہ لیا بائیں ہاتھ سے، لقمہ لیا کھانے کا بائیں ہاتھ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. حالانکہ یہ کوئی نماز کی لائن کا حکم یا یہ کوئی دعوت کی لائن کا حکم یا یہ کوئی فرائض کی لائن کا حکم یا یہ کوئی واجبات کی لائن کا حکم نہیں ہے. دائیں ہاتھ سے کھانے پر بے شک اجر ملے گا اتباع سنت کا، لیکن بائیں ہاتھ سے کھانا حرام نہیں ہے. بائیں ہاتھ سے کھانا
حرام نہیں ہے، اور دائیں ہاتھ سے کھانا واجب نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو بعض لوگوں کی فطرت یہ مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کسی غلط کام پر ٹوکا جاتا ہے یا کسی صحیح کام کے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ حکم کرنے والے ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی جھوٹا عذر پیش کر دیتے ہیں۔ انکار تو نہیں کرتے۔ یہ منافقین کا مزاج تھا یہ، کہ کیونکہ ان کے دلوں میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو وہ انکار تو نہیں کرتے، لیکن ایک انکار کی خوبصورت شکل ہے جھوٹا عذر۔ یہ جھوٹا عذر ہی عام ہے لوگوں میں، انکار کی بہترین شکل جھوٹا عذر ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں ان منافقین کو جھوٹا کہا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے عذر پیش کرتے تھے انکار کے لیے، جھوٹے آزار پیش کرتے تھے انکار کے لیے۔ تو اس طرح سے آپ نے فرمایا انصاف سے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، انہوں نے آپ کی بات کا انکار کرنے کے لیے یا آپ کو خاموش کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ انہوں نے مجھے غلط ٹوک دیا ہے، یہ کہا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، میں اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں، تاکہ ٹوکنے والا خاموش ہو جائے اور ٹوکنے والا شرمندہ ہو جائے کہ جی معاف کیجیے گا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کے ہاتھ میں عذر ہے یا آپ کا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، میں نے تو آپ کو یاد دلانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ یہ مزاج لوگوں کا، کیونکہ جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، جو لوگ حق بات کو قبول نہیں کرتے وہ ٹوکنے والوں کو دشمن سمجھتے ہیں، اور جو لوگ حق بات کے متراشی اور حق بات کے طالب ہوتے ہیں وہ ٹوکنے والوں کو محسن سمجھتے ہیں۔ یہ آدمی کے اندر اخلاص کے ہونے کی علامت ہے کہ اگر اس کو کسی غلط بات سے ٹوکا جائے تو وہ بات کو قبول کر لے، اس لیے کہ ٹوکنے والا ایسا ہے جیسے کسی کو گڑھے میں گرنے سے بچانے والا، چنانچہ جب آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہو گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، ہاتھ اس کا ٹھیک ہے لیکن اس نے جھوٹا عذر پیش کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ ہاتھ بالکل صحیح تھا، ہاتھ میں کوئی تکلیف نہیں تھی، بس ایک سنت کا انکار کیا، اور انکار بھی کیا عذر کی شکل میں، سوچے تو صحیح، انکار بھی کیا عذر کی شکل میں، لیکن عذر جھوٹا تھا، جھوٹا عذر تھا، انکار کیا عذر کی شکل میں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کی پوری زندگی پھر اس کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف نہیں اٹھ سکا، دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا، شل ہو گیا، اس کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف کبھی نہ اٹھا۔ اس سے ذرا اندازہ کرنا چاہیے کہ فرائض کا، واجبات کا، دین کے احکام کا کیا درجہ ہوگا اللہ کے یہاں، جب صرف ایک کھانا کھانے کی لائن کی سنت کے انکار سے دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کام کے لیے نبی کو بھیجا نہیں گیا، کھانا کھانا، جس کام کے نبی کو بھیجا نہیں گیا وہ کھانا کھانا، جب اس کی سنت کا یہ درجہ ہے کہ اس کے انکار کرنے سے ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے، جس کام کے نبی کو بھیجا گیا ہے اس کام کے انکار کر دینے سے کتنی قوتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا۔ اللہ اکبر۔ جب سنت عادت کا یہ درجہ ہے، جب سنت عادت کا یہ درجہ ہے تو سنت عبادت کا کیا درجہ ہوگا؟ اور جب سنت عبادت کا درجہ یہ تو سنت دعوت کا کیا درجہ ہوگا؟ سنت دعوت کا کیا درجہ ہوگا؟ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ دین کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہے، دین کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہے۔ دین ایک مجموعے کا نام ہے،
دین ایک مجموعے کا نام ہے. باطل جب دین کے کسی ایک حکم کے ختم کرنے پر آتا ہے تو مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ان کی اتنی بات مان لو, ان کی اتنی بات مان لو تاکہ پھر ہم ان سے اپنی دوسری بات منوا لیں. ارے سنو تو صحیح, آج کل مسلمان اس فتنے میں پڑے ہوئے ہیں سب, کیا عوام, کیا خواص, کیا مالدار, کیا غربا, سب اس فتنے میں پڑ گئے کہ ایک مطالبہ تم ان کا پورا کر دو, پھر ایک دو مطالبے تم ان سے اپنے پورے کرا لینا. ارے سنو تو صحیح, وہ تمہارے ایک کام میں رکاوٹ پیدا کریں, تم پوچھو گا اچھا بھائی کیا چاہتے ہو, کہ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک فلاں سنت چھوڑ دے, کیونکہ ہمارے قانون میں اس سنت کی گنجائش نہیں ہے. مسلمان یہ سوچتا ہے کہ معاش ان کے ہاتھ میں, ملازمتیں ان کے ہاتھ میں, ریزرویشن ان کے ہاتھ میں. اگر مسلمان اپنے دین پر اڑ گیا تو یہ ساری سہولتیں مسلمان کو کہاں سے ملیں گی؟ لہذا ان کی ایک ایسی بات مان لو جس کا اسلام میں کوئی ایسا بڑا درجہ نہیں ہے. سنو میں کیا کہہ رہا, تو پھر تمہارے کچھ دنیاوی مسائل بھی حل ہو جائیں, اور کل کو تم بھی کہہ سکو کہ ہم نے آپ کی فلاں بات مان لی تھی, آپ ہماری بات مان لیں. اسے کہتے ہیں غیروں کے ساتھ مسلمان کا دینی سمجھوتا کر لینا. اب نہ بات توجہ سے, جب مسلمان ایسا کرے گا تو اللہ رب العزت اسے ذلت میں اور اسے غلامی میں اور اس پر غیروں کے محتاج کیونکہ ایسا مسلط کر دیں گے کہ انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا, انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا اللہ سے کامیابی لینے کا, اور بچنے کو کوئی راستہ نہیں ملے گا. ارے سنو صحیح, یہ آج کی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے یہ بات ملتی ہے سیرت میں کہ کفار مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر آپ سے مصالحت چاہتے تھے کہ اچھا ایسا کریں, آپ ہماری ایک بات مان لیں, ہم بھی آپ کی ایک بات مان لیں گے, ہم بھی آپ کی ایک بات مان لیں گے. اللہ نے حکم دیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ کہ نبی جی ہرگز آپ اس کی بات نہ مانیں جس کا دل اللہ سے خالی ہے اور وہ غفلت میں ڈوبا ہوا ہے, ہرگز اس کی بات نہ مانیں. اور اگر آپ نے یہ دیکھا کہ بھائی اکثریت یہ چاہتی ہے, اگر آپ نے یہ دیکھا کہ اکثریت یہ چاہتی ہے اور غلط چاہنے والوں کی اکثریت ہو گئی ہے, تو آپ نے اگر اکثریت کو دیکھ کر کوئی عمل کیا, اگر آپ نے اکثریت کو دیکھ کر کوئی عمل کیا تو آپ راہ حق سے گمراہ ہو جائیں گے. اللہ, اگر آپ نے اکثریت کو دیکھ کر قدم اٹھایا تو یہ اکثریت آپ کو راہ حق سے ہٹا دے گی. ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ, آپ تو اللہ کے حکموں پر, اللہ کے راستے پر جمے رہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کفار مشرکین چاہتے تھے آپ سے کہ آپ فلاں چیزوں میں آپ ذرا نرم ہو جائیے, آپ نرم ہو جائیے. سب سے پہلے کفار مشرکین آپ کی نرمی چاہتے تھے, آپ کی نرمی چاہتے تھے اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں, وہی ان کی تمنا تھی. قرآن نے اسی طرح کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ کہ ان کی کفار کی تمنا یہ ہے لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ کہ آپ ذرا سا اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں نرمی اختیار کریں اور ہمارے بتوں کا, ہماری شکلوں کا انکار نہ کریں. اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پھر سکون سے اطمینان سے رہیں گے, اس لیے کہ سب سے زیادہ کفار کے دل بھیجتے تھے اور سکڑتے تھے اللہ کی توحید کے بیان کرنے سے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے. طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے. طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے. اسی کو خیال ہوا کہ ان کو یہ عمل زیادہ محبوب ہے, ان کو یہ عمل زیادہ محبوب ہے. میری بات توجہ سننا, یہ عمل زیادہ محبوب ہے, لہذا ان کے اس کام میں
رکاوٹ پیدا کرو تاکہ یہ حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے مجبور ہوں اور پھر ہماری بات مان لیں، توجہ سے بات سننا کہ پھر ہماری بات مان لیں۔ جب دیکھا مشرکین نے کہ آپ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے۔ سنو بات، ہم آپ کو بوسہ نہیں لینے دیں گے، اور آپ کو رغبت جنت کا پتھر، اس کے فضائل، چنانچہ آپ کے ایک عمل میں رکاوٹ پیدا کی۔ حالانکہ حجر اسود کے بوسے کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں صرف تجھے اس لیے بوسہ لے لیتا ہوں تیرا کہ اللہ کے نبی نے تیرا بوسہ دیا ہے، ورنہ تو ایک پتھر ہے، نہ تیرے اندر نفع ہے نہ نقصان۔ صرف اس لیے پیار کرتا ہوں تجھے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، بس اتنی بات۔ لیکن یہ دیکھا مشرکین نے کہ آپ کو یہ عمل بہت پسند ہے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو بوسہ نہیں لینے دیں گے، ہماری ایک شرط پوری کریں۔ کیا کہ شرط یہ ہے کہ جب آپ ہمارے بتوں کے سامنے سے گزرا کریں طواف کرتے ہوئے تو ہمارے بتوں کے سامنے سے جھکتے ہوئے جایا کریں۔ یہ ہماری شرط، یہ ہماری شرط ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ کو بوسہ لینے دیں گے، اور اگر آپ نے ہماری شرط پوری نہیں کی ہم آپ کو بوسہ نہیں لینے دیں گے۔ یہ شرط لگائی۔ میں تمہیں یہ سارا قصہ اس زمانے میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہ مسلمان یہ سوچے گا کہ دین کے خلاف ایک چھوٹی بات ان کی مان لو تاکہ ہم دین کی بڑی بات ان سے منوا لیں۔ ارے دین اللہ کا ہے نا، تو پھر دین کے احکام کو مخلوق سے منوانے کا کیا مطلب؟ یہ دین کے احکام کو حکام پر موقوف سمجھنے کا کیا مطلب؟ میں کیا عرض کروں، افسوس کی بات ہے۔ اللہ اکبر، جس دین میں وضو میں مسواک کے کر لینے سے اغیار کے دلوں میں مسواک کا رعب پیدا ہو کر وہ مسواک کی وجہ سے میدان چھوڑ دیا کرتے تھے اور پیر میں اکھڑ جاتے تھے۔ آج زمانے میں کیونکہ مسلمانوں میں سنتوں کی تحقیر اور سنتوں کا ہلکا سمجھنا پیدا ہو گیا، اس لیے مسلمان فرائض اور واجبات کے ادا کرنے میں بھی غیروں سے مرعوب ہیں۔ کہاں غیر مسواک کی سنت سے مرعوب تھے، کہاں غیر، کہاں اغیار مسواک کی سنت سے مرعوب ہو جاتے تھے، اور کہاں اس زمانے میں مسلمان فرائض پر عمل کرنے میں غیروں سے مرعوب ہے۔ انہوں نے یہ شرط لگائی کہ آپ اس کا بوسہ لیں گے، لینا چاہتے ہیں تو ہماری شرط پوری کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا خیال آ کر گزر گیا، آپ اس خیال کو سوچا نہیں، دل میں پکایا نہیں، خیال آ کر گزر گیا کہ اگر بغیر دل کے ارادے کے صرف سر سے اشارہ کر دیا جائے ان کے بتوں کی طرف، جس سے انہیں اطمینان ہو جائے کہ ہاں ہماری شرط انہوں نے پوری کر دی۔ ارے میری بات توجہ چاہتی ہے بہت، ہماری شرط پوری کر دی، یہ ہمارے بت کے سامنے جھک گئے۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں کہ نبی سے کوئی کبیرہ گناہ ہو، اور پھر شرک جو تمام کبائر میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ نبی سے ہو؟ لیکن دل میں خیال آ کر گزر گیا کہ اگر صرف سے اشارہ کر دیا جائے انہیں دکھلانے کے لیے، اور اس کی وجہ سے یہ مجھے حجر اسود کا بوسہ لینے کی اجازت دے دیں تو اس کی کیا حرج ہے؟ ادھر تو آپ کو یہ خیال آیا، ادھر اللہ تعالی نے قرآن نازل کیا، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ نبی جی اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، یہاں کے زمانے میں تو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم خود اپنے عزم سے، اپنے ارادے سے اسلام پر قائم ہیں، حالانکہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اس نے ایمان پر جمایا ہوا ہے۔ ورنہ فرمایا حدیث میں وہ زمانہ آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ یہ تو اللہ ہی کا فضل ہے
کہ اس نے ایمان پر جمایا ہوا ہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ نے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اے نبی جی اگر ہم آپ کو ایمان پر ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ تھوڑے سے ان کے اس مطالبے کی طرف جھک جاتے. اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے. اتنی بات ہے، اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں اور دگنا عذاب آخرت میں دیتے، اور آپ کو مدد کے لیے آپ سے کوئی ہمارے خلاف آپ کی مدد کرنے والا نہ ہوتا. میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں مسلمان بیچارہ وہ اس دھوکے میں پڑ گیا کہ اپنے دین پر چلنے کے لیے یہی سوچے کہ چلو ایک بات مان لی جائے غیروں کی، ایک بات اپنی منوا لی جائے، اس طرح مل جل کر زندگی گزر جاوے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے. اللہ نے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے. دین کا کوئی حکم چھوٹا اور ہلکا نہیں ہے. ہر مثال دے کر فرماتے تھے کہ مسلمان اگر دین کا ایک حکم چھوڑ دے گا، دین کا مسلمان ایک حکم چھوڑ دے گا حالات کی وجہ سے یا حکام کی وجہ سے یا اپنے ماحول اور دوست احباب کی وجہ سے، تو اس نے دین کا ایک حکم نہیں چھوڑا بلکہ پورے دین کو ضائع کیا ہے. اس کی مثال دے کے فرماتے ہیں میلوں میں پھیلا ہوا لکڑی کا جنگل، میلوں میں پھیلا ہوا لکڑی کا جنگل، میلوں میں پھیلا ہوا لکڑی کا جنگل، میلوں میں پھیلا ہوا. لوہے نے لکڑی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس لکڑی نہیں ہے، لوہا ہی لوہا ہے، تم چاہو لوہا لے لو ہم سے، لیکن ہمیں تھوڑی سی لکڑی دے دو. ہمیں تھوڑی سی، بہت اچھی مثال ہے، ہمیں تھوڑی سی لکڑی دے دو. جنگل کے بادشاہ نے کہا کہ بھئی کیا حرج ہے، ہمارے پاس تو جنگل کے جنگل بے شمار درخت کھڑے ہوئے ہیں لکڑی کے، بہت لکڑی ہے اور ہماری ضرورت سے بہت زائد بھی ہے اور بہت لکڑی ہے. اتنے میلوں میں جنگل لکڑی کا پھیلا ہوا ہے اور لوہے کے پاس لکڑی بالکل نہیں ہے. اگر وہ لکڑی مانگے تو دے دینی چاہیے. وزراء کو جمع کیا، وزراء نے کہا نہیں جی ہم لکڑی نہیں دیں گے، ہم لکڑی نہیں دیں گے. بادشاہ نے کہا کہ کیا حرج ہے، بہت لکڑی ہمارے پاس ہے. کہا جی نہیں ہم ان کو لکڑی نہیں دیں گے، انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہماری حاجت ہے. اچھا نہیں صحیح، ایک بالش لکڑی دے دو. صرف کتنی؟ ایک بالش. ایک بالش 6 انچ لکڑی، کیا زیادہ ہے، ایک بالش لکڑی دے دو. بادشاہ نے کہا دے دو. وزراء نے کہا نہیں ہم ایک بالش لکڑی بھی ان کو نہیں دیں گے. سنو غور سے، بادشاہ نے کہا ہم لکڑی نہیں دیں گے. ہاں بادشاہ نے کہا دے دو. وزراء نے کہا نہیں. کفار نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اتنی کھجوریں ہمیں دے دیں اور اس کا آپس میں مصالحت کر لیں. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں ایک دانہ بھی نہیں دیں گے کھجور کا، ایک دانہ بھی نہیں دیں گے، ایک دانہ بھی کھجور کا نہیں دیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے مصالحت کر لیں. کیا کر لیں؟ مصالحت کر لیں، آ کے صلح کر لیں، مل جل کے رہیں. صحابہ نے کہا یہ تو بات کر رہے ہیں درختوں کی، ہم انہیں ایک کھجور بھی نہیں دیں گے. سنو غور سے. چنانچہ مثال دے کے فرماتے ہیں کہ بادشاہ نہ مانا اور اس نے ایک بالش لکڑی لوہے کو دی. انہیں ایک بالش لکڑی سے لوہے کے آرے میں ہتھی لگائی. کیا لگائی؟ ہتھی لگتی ہے نا آرے میں، کہیں کی ہوتی ہے؟ لکڑی کی. سنو غور سے، لکڑی کی ہتھی لگتی ہے آرے میں. انہوں نے وہ ہتھی لگائی آرے میں اور جتنا لکڑی کا جنگل پھیلا ہوا تھا میلوں میں سارا کاٹ کے ختم کر دیا. وزراء نے کہا دیکھیے جی بادشاہ سلام، ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ انہیں ایک بالش لکڑی بھی نہیں دینی ہے، ایک بالش لکڑی بھی نہیں دینی ہے، ورنہ سارا جنگل لکڑی کا ختم ہو جائے گا. کیسی اچھی مثالت کی بیانی ملتی ہے. فرماتے تھے اگر مسلمان دین کے معاملے میں ایک چھوٹے حکم کو چھوڑ دے گا، ایک چھوٹے حکم کو چھوڑ دے گا، مسلمان دین کے بارے میں اگر چھوٹے حکم کو چھوڑ دے گا تو یہ اپنے سارے دین کو نقصان پہنچا دے گا. کیونکہ آپ اصولی بات ہے کہ جب تک تلوار جو ہے آرے کے ساتھ ہتھی نہ ہو
اس وقت تک آرا چل نہیں سکتا، آرا چل نہیں سکتا۔ لکڑی نے شکایت کی آرے کی، یہ کہا آرے سے اتنا بے دردی کے ساتھ تمہیں ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو لوہے نے کہا کہ میں تو آپ کو کاٹ نہیں سکتا تھا، میں تو آپ کو کبھی کاٹ نہیں سکتا تھا، میرے نے جو قوت ملا ہو آپ کو کاٹنے کی وہ آپ کا تھوڑا سا حصہ میرے ساتھ ملا ہوا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی، بہت مشکل ہے۔ یہ کہا لوہے نے کہ میں تو کبھی نہیں کاٹ سکتا تھا آپ کو، میں تو آپ کو کبھی نہیں کاٹ سکتا تھا، وہ تو تھوڑا سا حصہ لکڑی کا لوہے کے ساتھ مل گیا ہے، ساری قوت میرے کاٹنے کی اس دستے کی وجہ سے ہے، دستے کی وجہ سے، ہتھی کی وجہ سے، جس سے تلوار جو ہے آرے کو چلایا جا رہا ہے۔ اگر یہ چھوٹا سا ٹکڑا لکڑی کا کاٹ کے ہتھی بنا کر آرے میں لگایا نہ جاتا تو میں آپ کو نہیں کاٹ سکتا تھا۔ یہ مثال حضرت یہ بیان میں دے کے فرمائی کہ دین کی حفاظت اور اسلام کی حفاظت اللہ تعالی نے ان انصار کے ذریعے کی ہے جن میں ذرہ برابر بھی مداہنت نہیں تھی، ذرہ برابر مداہنت نہیں تھی۔ انصار کی دین کی نصرت کا جو کمال ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مال خرچ کر دیا۔ اسلام کی جو اصل نصرت ہوئی، اسلام کی اصل نصرت جو ہوئی وہ اس پر ہوئی کہ انصار نے اپنی قوم کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اور قوم کے خلاف قوم سے دشمنی لے کر آپ کا ساتھ دیا ہے۔ یہ ہے انصار کی سب سے بڑی خدمت، یہ ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ، ساری قوم اس کی منتظر تھی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ سارے یہود ایک طرف، سارے یہود ایک طرف، فیصلہ کرانا ہے انہی کے سردار سے، فیصلہ کرانا انہی کے سردار سے، اور اسے راضی سب پورا قبیلہ کہ ہمارے سردار سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہمیں منظور ہے، جو فیصلہ یہ کرے، جو فیصلہ یہ کرے۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ کیوں کہا منظور ہے؟ اس لیے کہ ساری قوم اس بات کا یقین کیے ہوئے تھی کہ یہ ہماری قوم کے سردار ہیں، ہمارے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت سعد نے کہ کیا میرا فیصلہ آپ کو منظور ہوگا؟ فرمایا ہاں، جو فیصلہ تم کرو گا ہمیں منظور ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اندر اپنی قوم کی یا اپنے قبیلے کی، اپنی قوم یا اپنے قبیلے کی محبت ان کے دل میں نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کی محبت غالب ہے۔ آپ کو اندازہ تھا کہ یہ کیا فیصلہ کریں گے، معلوم تھا اللہ کی طرف سے کہ آپ کے جانثار صحابہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ حالات دیکھ کر، قوم کو دیکھ کر پھسل جائیں اپنی بات سے، ایسے نہیں ہیں۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو اپنے صحابہ کو سکھلائی وہ اطاعت اور امانت داری سکھلائی، اطاعت اور امانت داری۔ اللہ اکبر۔ آپ کے صحابہ ایسے تھے، آپ کے صحابہ ایسے تھے امانت میں اور جانثاری میں کہ ان کے دلوں میں کبھی یہ بات پیدا نہیں ہوئی کہ ہماری قوم، ہمارا قبیلہ، ہمارا خاندان تو یوں چاہتا ہے اور اللہ کے نبی یوں چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں جو فیصلہ سعد کرے ہمیں منظور ہے۔ ادھر قوم، ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور صحابہ بیچ میں سعد کھڑے ہیں۔ فرمایا کرو فیصلہ ہمیں منظور ہے۔ قوم نے کہا ہمیں منظور ہے۔ سعد نے فیصلہ کیا کہ میری قوم کے جتنے بھی بڑے اور جوان اور جنگ کرنے کے قابل ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ذرہ برابر دل میں اس بات کا شبہ بھی نہیں تھا کہ اگر ساری قوم ایک طرف ہے، اکیلے سردار ایک طرف ہیں، اکیلے سردار قوم کے ایک طرف ہیں، امتحان اس کا ہے کہ آیا تم دین کی حفاظت میں نبی کے ساتھ ہو یا قوم کے ساتھ ہو، نبی کی دین کی حفاظت میں نبی کے ساتھ ہو یا قوم کے ساتھ۔ یعنی مسلمانوں کی جماعت کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ چلو تھوڑے سے مسلمان اس طرف ہو جائیں، تھوڑے سے مسلمان اس طرف ہو جائیں، یہ بات نہیں تھی۔
ابو سفیان کو بھیجا قریش نے کہ جاؤ جا کے بات کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صلح کی مدت میں کچھ توسیع کر دیں، مدت بڑھا دیں صلح کی۔ آپ کو اللہ نے بتا دیا وحی سے کہ ابو سفیان آ رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، سارے کفار نے اپنا وکیل بنا کر آپ کے بعد بھیجا ہے۔ فرمایا صحابہ سے دیکھو ابو سفیان آ رہا ہے، اس کو مایوس کر کے اور راضی کر کے بھیجنا ہے، ناراض نہ کرنا، اگرچہ مشرک ہے ناراض نہ کرنا اور مایوس کر دینا، کوئی امید نہ دلانا کہ ہاں بھائی چلو ہم سوچیں گے، اچھا بھائی چلو ہم غور کریں گے، اچھا بھائی آپ کا ایک مطالبہ ہے، چلو بھائی ہماری میٹنگ ہوگی ہم اس میں رکھیں گے۔ میری بات توجہ سے سنو، جتنے حالات زمانے مسلمانوں پر ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ خواہشات میں پڑ جانے کی وجہ سے ان کے دلوں سے اسلام کی عظمت نکل گئی ہے۔ اگر مسلمان کفر کے کسی ایک عمل سے راضی ہو گیا تو اللہ تعالی مسلمان کے پورے اسلام سے ناراض ہو جائیں گے، پکی بات ہے۔ اللہ اس مسلمان سے ناراض اس لیے کہ صحیح حدیث میں ہے، صحیح روایت ہے کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری مخلوق کو ناراض کر دے اور پرواہ کسی کی نہ کرے تو اللہ تعالی خود بھی راضی ہو جاتے ہیں، مخلوق کو سے راضی کر دیتے ہیں۔ اور اگر بندہ مسلمان اللہ کو ناراض کر کے ساری مخلوق کو راضی کر لے، سب واہ واہ کریں گے، سب اس کے استقبال کریں گے، مال بھی ملے گا، عہدہ بھی ملے گا اور شہرت بھی ملے گی اور سب کا محبوب نظر ہو جائے گا، یہ بہت تھوڑے سے وقت کے لیے ہوگا۔ جب اللہ یہ دیکھ لیں گے کہ اس نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے مجھے ناراض کیا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ناراض ہو جائیں گے اور مخلوق کے دل میں اس کی نفرت پیدا کر دیں گے۔ یہ قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہے، قلوب اللہ کے ہاتھ میں۔ چنانچہ وہاں سے بھیجا کفار نے ابو سفیان کو، اسے اسلام نہیں لائے تھے کہ جاؤ جا کے بات کرو کہ صلح کی مدت میں اضافہ ہو جائے۔ یہاں آئے، خیال ہوا کس سے بات کریں کہ ہاں ابو بکر صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، مشیر خاص ہیں، قریب ہیں آپ کے خاص مشیر ہیں، چلو ان سے بات کی جائے۔ اور نرم دل انسان ہیں، ہماری بات سنیں گے اور غور کریں گے۔ جا کے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، حکم اللہ کے رسول کا ہے، حکم تو اللہ کے رسول کا ہے، جو ہمارے نبی نے فیصلہ کر دیا ہم سب اس کے پابند ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے کہ چلو آپ کی بات پر غور کر لیں۔ یہاں سے ہٹ کر گئے عمر کے پاس، حضرت عمر ان سے اگر بات کی کہ عمر ذرا تمہیں نبی سے بات کرو اور ان کو بتلاؤ کہ ہم صلح کی مدت میں اضافہ چاہتے ہیں اور صلح کی مدت لمبی ہو جائے۔ حضرت عمر نے سب جواب دیا کہ پچھلا جو معاہدہ ہوا تھا اللہ اسے بھی ختم کرے اور اگلا کوئی نیا معاہدہ تم کر لو اللہ اسے بھی توڑے، تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ کیونکہ باطل ہمیشہ صلح پر جب آتا ہے جب کامیابی سے نا امید ہو جاتا ہے۔ میری بات بہت توجہ سننا، باطل مصالحت پر جب آتا ہے جب کامیابی سے، میری بات توجہ سننا۔ دو چیزیں تھیں مسلمانوں میں، ایک دعوت اور ایک عبادت کا کمال۔ ان دونوں چیزوں نے غیروں کو غیبی نصرتیں دکھلائی تھی، اس سے وہ پریشان تھے۔ غیروں کو اللہ نے کیا دکھلائی تھی؟ غیبی نصرتیں۔ اللہ نے غیروں کو غیبی نصرتیں دکھلا کر مرعوب کیا تھا، اس لیے وہ مصالحت پر آنا چاہتے تھے کہ چلو مصالحت کر لو۔ میری بات توجہ سننا، دو چیزیں تھیں مسلمانوں میں، ایک دعوت اللہ اور دوسرے اللہ کے بندوں کے حقوق میں امانت داری۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی جو غیبی مدد آتی تھی، بعض مواقع تو ایسے ہیں کہ جس میں فرشتے کافروں کو نظر آئے مسلمانوں کو نظر نہیں آئے، فرشتے کافروں کو نظر آئے مسلمانوں کو نظر نہیں آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لمبے چوڑے موٹے قداور دل ڈول کے آدمی تھے۔ ایک بہت کمزور پستہ قد صحابی نے انہیں میدان میں پکڑا اور ان کو رسی سے باندھا۔ حضرت عباس فرماتے تھے کہ میں تو اس چھوٹے قد کے صحابی کے قبضے میں کبھی بھی آنے والا نہیں تھا، یہ تو میرے ایک ہاتھ کا تھا، یہ تو میرے ایک ہاتھ کا تھا، یہ مجھے کیسے باندھ دیتا؟ مگر اس کے ساتھ ایک دوسرا تھا جس نے جو بہت طاقتور تھا اس نے مجھے باندھا ہے۔ تو وہ کہہ رہے صحابی نہیں کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلا تھا۔ حضرت عباس کہ نہیں، تیرے ساتھ
ایک اور تھا جیسے شفیع بہت طاقتور تھا، ورنہ میں تیرے قابو میں آنے والا نہیں تھا، تو مجھے کیسے باندھ لیتا؟ تیرے ساتھ ایک اور تھا، وہ کہہ رہے صحابی نہیں کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، حالانکہ وہ فرشتہ تھا جو صحابی کو تو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن مشرک کو نظر آ رہا۔ کتنے موقع ایسے ہیں جہاں کفار غیبی مددوں کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سخت جواب دیا کہ اللہ یہ معاہدہ بھی ختم کرے، آئندہ کا معاہدہ وہ بھی ختم ہو۔ خیال آیا کہ چلو عورتوں سے بات کی جائے، ان کی عورتیں نرم دل ہوتی ہیں، اور عام طور سے شوہروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب عورت کوئی بات کہتی ہے تو شوہر عورت کے سامنے دب جاتا ہے۔ وہاں عورتوں کا بھی ایسا ایمان، وہاں عورتوں کا بھی ایسا ایمان، عورتوں کا بھی ایسا ایمان۔ یہ ایسا تو نہیں کہ زمانے کی طرح کہ عورتیں خواہش کی پابند اور مرد ان کی خواہشات کی پورا کرنے کے پابند۔ وہاں تو ہر ایک کو اس بات کا فکر کہ دین کیسے قائم ہو۔ اور بات بھی یہی ہے کہ جو جس زمانے میں مسلمان دین کو قائم کرنے کے لیے مجتمع رہیں گے، اس زمانے میں ہمیشہ باطل مغلوب ہو کر رہے گا۔ چنانچہ خیال آیا کہ چلو ڈبل رشتہ، ادھر تو آپ کی زوجہ ام حبیبہ اور ادھر بیٹی ہماری بیٹی ہو کر ہماری بات سنے گی اور ہماری بات کی وکالت کرے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے گی۔ وہ کہے گی کہ ہمارے والد صاحب ایک مطالبہ لے کر آئے ہیں اور ہمارے والد صاحب کی بات پر غور کر لیا جائے۔ ارے سنو تو صحیح، یہ امت اس طرح نہیں بنی تھی کہ مداحنت سے چلے اسلام میں، اس لیے کہ مداحنت اور منافقت دونوں ایک ہی چیز ہے۔ مداحن منافق ایک ہی آدمی کا کام ہوتا ہے، نہیں حق کے بارے میں کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ چنانچہ اس امید پر ابو سفیان گئے ام حبیبہ کے پاس کہ ہماری بات سن لے گی اور ہماری بات اللہ کے نبی تک پہنچا دے گی اور ہماری بات کو منوا لے گی، ہماری بات منوا لے گی۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہر مسلمان مرد عورت حق کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے باطل سے مرعوب نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے کا مسلمان باطل سے اس لیے مرعوب ہے کہ حق کی طرف داعی نہیں ہے۔ حق و باطل کا فرق یہ ہے کہ جو حق کی طرف داعی ہوگا وہ باطل سے مرعوب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا وعدہ ہے، اللہ کا سب سے پہلا وعدہ ہے کہ جو حق کی طرف دعوت دے گا ہم اس کے دل سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ وہ تو اس زمانے میں کیونکہ ساری دین کی تبلیغ آلات، ذرائع، مختلف قسم کے چینل اور اخبارات اور رسائل بس یہ دعوت کا ذریعہ بن کر رہ گئے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ اس پر کیا تھا کہ جو دین کا پیغام دوسروں تک خود پہنچائیں گے۔ میری بات توجہ سننا، یہ تو زمانے کے بے عقل لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی ذریعہ ہے دین کے پھیلنے کا۔ مسلمان جو عملی سرمایہ ہے اس کی ساری قوت صرف ہو رہی ہے دنیا پر، اور دین آ گیا ہے آلات اور مشینوں پر۔ جس کو دین لینا ہو وہاں سے لے لے، اور جس کو دنیا چاہیے اور گناہوں کے طریقے چاہیے اور عیاشی کا اسباب چاہیے وہ ہمارے پاس آ جائے۔ یہ مسلمان کے اس زمانے میں رخ بنا ہوا ہے۔ دنیا چاہیے تو مسلمان کے پاس آؤ، اور دین چاہیے تو جا کے آلات اور ذرائع میں دیکھ لو۔ عملی سرمایہ جو خود انسان تھا، عملی سرمایہ جو خود انسان ہے، وہ دعوت کے لیے براہ راست استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ جب تک مسلمان خود دعوت نہیں دے گا، اس کے دل سے باطل کا رعب نہیں نکلے گا، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو اللہ کے دین کے پیغام کو خود پہنچاتے ہیں، ارے سنو تو صحیح، کیونکہ اس زمانے میں یہ مزاج، یہ خیال غالب ہے کہ یہ اسباب اور ذرائع ہیں دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے، کیوں مشقت میں پڑے کہ آدمی سفر کرے، نقل و حرکت میں آئے، اللہ کے راستے میں نکلے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ یعنی جس کام کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں ملتا دور نبوت میں اسلام کے پھیلنے کا، اس زمانے مسلمان کہتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس زمانے مسلمان کہتا ہے اس کی کیا ضرورت؟ سوچو تو صحیح، گرتے مسلمان یہاں پہنچا کہ بھائی پھرنے کی کیا ضرورت ہے جب ساری دنیا میں دین کی باتوں کو پھیلانے کے ذرائع ہو گئے۔ حالانکہ عملی سرمایہ صرف اعضاء انسانی، انسان سے باہر کی کوئی بھی شکل عملی سرمایہ نہیں ہے۔ یہ خیال باطل خیال ہے،
کہ باہر کے آلات عملی سرمایہ ہیں، عملی سرمایہ اعضاء انسانی ہے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت دین کا پیغام خود پہنچانے والوں کو کے دلوں سے اپنا غیر کا خوف نکال دیتے ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ دعوت پر سب سے بڑی مدد، پہلی مدد یہ ہوتی ہے کہ اللہ مسلمان کے دل سے باطل کا رعب نکال دیتے ہیں، مسلمان کے دل سے باطل کا رعب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے دیہاتی نے، عربی نے درخت سے تلوار اٹھا لی، آپ پر تلوار سوکھ لی، کوئی نہیں تھا، اکیلے آپ۔ اس نے کہا کہ آپ کو کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ اللہ بچائیں گے، اللہ بچائیں گے۔ وہ اتنا کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کر آپ نے فرمایا کہ اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں غالب آ گیا تجھ پر، اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح میں نے تجھے کہا تھا کہ اللہ بچائیں گے، تجھے بھی یہ کہنا چاہیے کہ اللہ بچائیں گے، اب تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے فوراً یہ کہا کن خیر آخر، آپ تو اچھا معاملہ کریں، آپ تو اچھا معاملہ کریں، آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ میں اس کو کہہ رہا تھا کہ غیبی نصرت کی سب سے بہترین شکل اور غیبی مددوں کا سب سے بڑا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل سے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کو کفار سے بات کرنے میں وہ تو ایسی غیبی مددیں، اللہ اکبر، کہ تمہارے دل سے مداہنت اور تمہارے دل سے حق کو چھپانے اور باطل کے ساتھ محبت اور تعلق کی بات ختم ہو جاوے۔ پھر ہم تمہاری بات میں، تمہاری زبان پر ایسے فرشتے بولیں گے کہ تمہیں تو خود پتہ نہیں ہوگا تم نے کیا کہا، مگر ہم تمہاری ایک جملے پر سارا علاقہ خالی کرا دیں گے غیروں سے، سارا علاقہ خالی کرا دیں گے غیروں سے۔ دیکھو تو صحیح، کفار نے کہا کہ دریائے دجلہ کا اسے تقسیم کر لو، اس کو تقسیم کر لو، ادھر کی زمین ادھر کا دریا آپ کا، ادھر کی زمین ادھر کا دریا ہمارا، ادھر کی زمین ادھر کا دریا آپ کا، آدھا دریا اور ادھر کی زمین ہماری، آپ ادھر رہو ہم ادھر رہیں، پانی دونوں کا مشترک، پانی دونوں کا، اس طرح کر لو، آپ اپنے دین پر رہو ہم اپنے دین پر رہیں اور زمین تقسیم کر لو، ادھر کا دریا ادھر کی زمین آپ کی، ادھر کا دریا ادھر کی زمین ہماری۔ تو ایک صحابی نے کہہ دیا ایک مشرک سے کہ ہم تو اپنی زمین کا پھل تمہارے یہاں کے جنگل میں فلاں پہاڑ کے اندر جو شہد لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ملا کر کھائیں گے۔ اپنی زمین کا پھل تمہارے یہاں فلاں زمین فلاں جگہ وہاں کے شہد کے ساتھ لگا کر کھائیں گے، یعنی علاقہ یہ بھی ہمارا وہ بھی ہمارا۔ یہ انہوں نے یہ کہا تو ایک مشرک نے ان صحابی کی یہ بات سن کر جا کر سارے کفار کو جمع کر کے کہا کہ بھائی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو حالانکہ یہ بات سارے مسلمانوں کی طرف سے نہیں تھی، ایک مسلمان نے کہی، صرف ایک مسلمان نے کہی یہ بات۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ سارے کفار وہاں سے پورا علاقہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں، اور دیکھ رہے کہ کیا ہو گیا، سب بھاگ رہے، یہ کہاں بھاگ رہے، سب علاقہ چھوڑ کے چلے۔ پوچھا گیا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا ایک بڑی میاں تھے مشرکین میں جس سے بھاگا نہیں جا رہا تھا، تو اس کو ایک صحابی نے پکڑ لیا، پوچھا بھائی کیا بات ہو گئی تمہارے درمیان، کیوں بھگدڑ مچ گئی، کیوں بھاگ رہے سب؟ اس نے کہا کہ جی آپ کی طرف سے ایسی بات آ گئی ہے کہ اب ہم اس علاقے میں نہیں رہ سکتے۔ یہ کیا ہوا کہ آپ کے فلاں آدمی نے یہ بات کہی ہے کہ ہم ادھر کے پھل کو آپ یہاں کے شہر کے ساتھ لا کر کھائیں گے۔ اتنی سی بات، ان صحابی کو پکڑا صحابہ نے، ارے بھائی تم نے کیا کہہ دیا، سارا علاقہ خالی ہو گیا تمہاری ایک بات پر، کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کہا، کہ تم نے فلاں مشرک سے یہ نہیں کہا؟ کیا نہیں، میری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی اس سے، یہ بات تم نے نہیں کہی، کہ یہ بات میں نے کہی نہیں، پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ روایت میں ہے کہ فرشتہ ان کی زبان پر آ کر بولا تھا، فرشتہ، اس فرشتے کی بات سے میں نہیں سنی، اس فرشتے کی بات صرف ایک مشرک نے سنی، اس نے جا کر نقل کی، اس بات کا اتنا زیادہ اثر تھا کہ ساری قوم نے علاقہ
چھوڑ دیا، ساری قوم نے علاقہ چھوڑ دیا، پورا علاقہ فتح ہو گیا ایک مسلمان کے کہنے پر کہ ساری زمین ہماری ہے، ادھر کی نہیں ادھر کی نہیں، ادھر جگہ کا وہ کنارہ بھی ہمارا، یہ کنارہ بھی ہمارا، ہم ادھر کے پھل کو ادھر کے شہد کے ساتھ لگا کر کھائیں گے۔ میں یاد کر رہا تھا ہمارے قلوب اغیار سے متاثر ہیں، صرف اس لیے ہیں کہ دو باتیں ہیں، ایک تو عبادات میں غفلت اور دوسرے دعوت سے بے تعلقی۔ دعوت اللہ کی مدد کے آنے کا اصل سبب ہے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، ایسی امت دعوت المجتمع تھی کہ عورتوں کے قلوب بھی اغیار سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ باپ نے آ کر بیٹی کو سمجھایا، ام حبیبہ کو، کہ دیکھو بھائی بات یوں ہے کہ ہم صلح کی مدت میں اضافے کے لیے آئے ہیں، تم ذرا بات کر لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جیسے وہ سفیان گھر میں داخل ہوئے، ام حبیبہ کے یہاں سب سے پہلے بستر موڑا، انہوں نے بستر بچھا ہوا تھا چارپائی پر، بستر لپیٹ دیا۔ ارے یہ کیا کر رہی کہ ہاں آپ مشرک ہیں، گندے ہیں، ناپاک ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، اس پر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ ہاں یہ نہیں کہ باپ کے اکرام کریں گھر میں آپ کی بستر پر، کہ نہیں یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، پاک ہے، اور تو ناپاک ہے، مشرک ہے، نجس ہے، اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ چلو یہ برداشت کر لیا، بیٹھ گئے۔ بیٹھ کے بات شروع کی کہ تم ذرا یہ کہو کہ صلح کی مدت میں اضافہ ہو جائے۔ سخت جواب دیا، کیسے نہیں، حکم اللہ کے رسول کا چلے گا، حکم اللہ کے رسول کا چلے گا۔ میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ اگر مسلمان کسی ایک حکم میں بھی، کسی ایک امر میں بھی غیروں کی اطاعت کر بیٹھے اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں، تو مسلمانوں کی ذلت کے لیے، اس لیے کہ عمر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم نے کسی ایک معمولی کام میں بھی غیروں کے طریقوں میں عزت محسوس کی اور اس کا ارادہ کیا تو اللہ ہمیں ذلیل کر کے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ میاں 50% دین تو ہے، اس سے عزت مل جائے۔ اور یہ کب کہی تھی عمر نے بات؟ یہ بات عمر نے کب کہی تھی؟ نعوذ باللہ، کسی فریضے کے چھوڑنے پر نہیں، یا کسی واجب کے چھوڑنے پر نہیں، بلکہ جب ملک شام حضرت عمر داخل ہونے لگے اور وہاں کی فوجیں اور وہاں کے لوگ حضرت عمر کے استقبال کے لیے سارے حدود پر منتظر تھے کہ حضرت عمر امین آ رہے ہیں، تو حضرت عمر کے کپڑوں میں 18 پیوند تھے، 18 پیوند لگے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین آپ سارے مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، سارے مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر ہیں، اس وقت یہاں ملک شام کے لوگ بڑے اچھے اچھے کپڑوں میں، بڑے ترکی گھوڑوں میں اور بڑے جو ہے کر و فر سے آپ کا استقبال کریں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اس وقت آپ اپنا کرتا بدل دیں، اس وقت کرتا بدل دیں، تاکہ کم سے کم یہاں کے لوگ دیکھ کر مرعوب ہوں کہ امیر المومنین تشریف لائے ہیں، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ مسلمان فقیر ہیں اور مسلمانوں کے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو اس سے تھوڑی سی عزت، آج کل کے لوگوں کا خیال یہی ہے کہ مسلمان پہلے اپنی حیثیت بنائے، پہلے دنیا پڑھے، دنیا پڑھ کر سائنس میں ترقی کرے، پھر غیروں کو معروف کرے کہ ہاں سائنس کا جہل تمہارے پاس نہیں، ہمارے پاس بھی ہے۔ اس زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے کہ جو کچھ غیر کر رہے ہیں اس میں تم کمال حاصل کرو، پہلے جو کچھ غیر کر رہے ہیں پہلے تم اس میں کمال حاصل کرو، تاکہ تم ان کے ٹکر کے ہو جاؤ۔ ارے سنو تو صحیح، ان کے ٹکر کے ہو جاؤ، پھر وہ تم سے مرعوب ہوں گے۔ میری بات توجہ سے سننا، اگر مسلمان غیروں کو ان کے طریقوں میں شامل ہو کر مرعوب کرنا چاہے گا تو اللہ مسلمانوں کو ذلیل کر کے رہیں گے۔ یہ زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ ہے کہ ہم ان لائنوں میں ترقی کریں جن میں غیروں نے ترقی کی ہے، تاکہ پھر ہم ان کے مقابل ہو کر، تاکہ پھر سمجھیں جن کے دلوں میں مادی شکل کا یقین بیٹھ جاتا ہے، وہ یہ بات سوچتے ہیں۔ سنو تو صحیح، صحابہ کرام کی اس بات کی الجھن تھی کہ قیصر و کسریٰ یہ تو ایسے مالوں میں اور باغات اور نہروں میں اور ریشم کے بستروں میں، اور آپ اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ
سونے چاندی کے پہاڑوں کو میرے ساتھ چلاتے، لیکن میں نے فقر کی نبوت خود اختیار کی ہے، فقر کی نبوت خود اختیار کی ہے، میں نے فقر کی نبوت خود اختیار کی ہے۔ عجیب بات ہے، زمانے کے مسلمان غیروں کو مرعوب کرنے کے لیے غیروں کے راستے اختیار کرتے ہیں، غیروں کو مرعوب کرنے کے لیے غیروں کے راستے اختیار کرتے ہیں۔ قارون کے مال اور زر کو اور اس کے عہدے اور اس کے منصب کو دیکھ کر تمنا کی لوگوں نے، یا مسلم یا قارون، جیسے آج کے مسلمان تمنا کرتے ہیں پہلے مسلمان کے پاس وہ سب کچھ ہونا چاہیے جو غیروں کے پاس ہے، تب مسلمان غیروں سے مقابلے میں کامیاب ہوں گے۔ وہاں تمنا کی انہوں نے یا مسلم قارون، اور جب نتیجہ دیکھا دھسنے کا تو جو کل تمنا کر رہے تھے قارون کے مال کی، وہ آج کہہ رہے تھے اے اللہ اگر تو نے ہمیں مال نہ دے کر ہم پر احسان نہ کیا ہوتا، لولا امن اللہ علینا، کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ نے ہمیں مال نہ دے کر ہم پر احسان نہ کیا ہوتا، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مال نہیں دیا۔ اس زمانے کے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے عہدے اور مال مسلمانوں کو دے دیا۔ وہ نتیجہ دے کر کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر ہمیں مال نہ دے کر احسان نہ کیا ہوتا تو آج ہم بھی دھسائے جاتے اس کے ساتھ۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان غیروں کو مرعوب کرنے کے لیے غیروں کے طریقے اختیار کر رہا ہے، حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ کہا گیا کہ مومنین اس وقت دو کام کر لیجئے، ایک تو آپ جس اونٹ پر آپ آئے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، یہاں ترکی گھوڑے ہیں بڑے عمدہ قیمتی، اس پر آپ جائیں تو ذرا لوگوں کو پتہ چلے گا ہاں بھائی یہ مسلمانوں کے امیر ہیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ آپ کرتا بدل دیجئے، کرتا بدل دیجئے۔ حضرت نے فرمایا اے عبد الرحمن اگر تیرے علاوہ کوئی نیا صحابی یا کوئی نیا آدمی، نیا مسلمان جو ابھی کفر کے ماحول سے آیا ہے اور اسلام کی مزاج سے اور سنت کی سادگی سے واقف نہیں ہے، اگر وہ یہ بات کہتا تو تم اس کی بات کی طرف توجہ نہ دیتا، سوچتا کہ بیچارہ اسلام میں نیا ہے، اس پر اپنے کفر کے ماحول کا اثر ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ کرتا بدل دیجئے۔ مجھے تعجب تجھ پر ہے کہ تیرے جیسا پرانا آدمی اسلام کے مزاج سے واقف وہ مجھے کہہ رہا کرتا بدلنے کو۔ کہا کہ حضرت نے عرض کیا کہ ہماری رائے ہے اور آپ یہ کرتا دے دیجیے، پھٹا ہوا ہے، ہم اس کو سلوا دیتے ہیں، اس کو ہم سلوا دیتے، یہ پہن لیجیے، یہ اتار دیجیے۔ اس طرح کر کے حضرت عمر کو تیار کیا۔ کرتا ابھی حضرت عمر کے گلے سے نیچے نہیں اترا تھا، نیا کرتا۔ حضرت عمر نے فرمایا فوراً کرتے کو واپس نکالا اور فرمایا کہ ابھی یہ نیا کرتا میرے گلے سے نیچے نہیں اترا تھا کہ میرے دل کی کیفیت بدل گئی، میں اپنی دل کی کیفیت کو بدلا ہوا محسوس کر رہا تھا، میں اپنی دل کی کیفیت کو بدلا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کرتا نکالا نیا اور اپنا پرانا کرتا پہن لیا۔ اب آگے داخل ہونے لگے تو وہاں والے سواری لائے کہ جی ان کا دل خوش ہو جائے گا، ان کا دل، ہاں دیکھو میری بات یاد رکھو، اللہ کے غیر کو راضی کرنے کے شوق میں ہی ساری بے دینی آتی ہے۔ آج کے لوگ بے دینی اختیار کر لیتے ہیں تعریف قلب کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دل جوڑنے کے لیے۔ سنو تو صحیح، شادیوں میں دوستوں کی بات مان لو گے، سنتوں کو چھوڑ دو گے کہ بھائی ابھی ان کا ذہن نہیں بنا ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، ابھی ان کا ذہن نہیں بنا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے یوں نہ کرو تو یہ کہیں گے کہ بے تعلق ہو جاؤ، ابھی ان کا ذہن نہیں بنا ہے۔ بیوی کی ہر بات مان رہا ہے، سنا خلاف سنت، کہ ابھی ذہن نہیں بنا ہے، یہ ذہن کے بننے کا انتظار نہیں کر رہا، یہ ذہن کے بگڑنے کا انتظام کر رہا، یہ ذہن بننے کا انتظار نہیں کر رہا بلکہ ذہن کے بگڑنے کا انتظام کر رہا ہے کہ ہاں پہلے ذہن بنا دو کہ گھر میں کوئی چیز بھی سنت کے مطابق نہ ہوگی، پھر تم کہو گے کہ سنت پر آ جاؤ، تو کہا نہیں جی ہم نے تو شروع سے یہی ماحول دیکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر کو کھانے پر روک لیا، وہاں کھانا خلاف سنت، حضرت عمر کھڑے ہو گئے دسترخوان سے، کہا کہ مومن کیا بات ہے، کھانا خلاف سنت ہے، یہاں تو حرام کے کھانے سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، وہاں گوشت اور گھی ساتھ بنا ہوا ہے،
فرمایا گوشت مستقل کھانا ہے، روٹی پر سوکھا گوشت رکھ کر یا ابلا ہوا گوشت یا آگ پر بھنا ہوا گوشت روٹی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے، مستقل سالن ہے۔ اور گھی مستقل سالن ہے، سنت بھی ہے، سنت بھی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی پر گھی لگا کر اور اس پر کالی مرچ چھڑک کر، یہ آپ کا کھانا سب سے زیادہ محبوب تھا، آپ کا کھانا یہ سب سے زیادہ محبوب کھانا تھا۔ ام ایمن سے کہا گیا کہ ہمیں وہ کھانا کھلائیے جو کھانا آپ کو پسند تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کھانا تمہیں کو کہاں اچھا لگے گا، کہ نہیں ہمیں وہی کھانا کھانا ہے جو کھانا مسنون ہے اور آپ کو محبوب ہے۔ انہوں نے جو اٹھائے تھوڑے سے پیسے، ان میں پھونک ماری، جو اڑ گیا اڑ گیا، جو رہ گیا اسے گوند لیا، ٹکیا بنائی روٹی کی، اس پر تیل لگایا اور اس پر کالی مرچ چھڑک کر دیا۔ کہا کہ یہ کھانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ ہم آج وہ کھانا کھاتے ہیں جو کھانے کبھی صحابہ کرام نے دیکھے نہیں، وہ کھانے کبھی صحابہ نے دیکھے نہیں۔ ایک پیالی کے اندر سرکہ بھی رکھ لیں گے، ایک پیالی میں کیا رکھ لیں گے دسترخوان پر؟ سرکہ، خل، سرکہ بھی رکھ لیں گے کہ بھائی سرکہ لاؤ، سرکہ لاؤ، کیونکہ سرکہ کھانا سنت ہے۔ حضرت فرماتے تھے یہ سنت نہ ہوگا، سارے خواہشی کھانے جمع کر کے سرکہ رکھ لیا، یہ سنت نہیں۔ سنت تو جب ہوگا جب سرکے کے علاوہ دسترخوان اور کچھ نہ ہو۔ سنت کب ہوگا؟ جب سرکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو۔ مولانا صاحب سے آ کر کہا منشی بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ روٹی ہے، ہاں جی روٹی تو ہے، لیکن آج مرکز میں نہ گوشت ہے، نہ دال ہے، نہ کوئی سبزی ہے، کچھ نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم سنت سے اتنا دور جا چکے ہیں، سنت سے ہم اتنا دور جا چکے کہ اگر سرکہ جو تمام کھانوں میں سب سے بہترین کھانا ہے، حضرت نے فرمایا خیر الردم الخل، کہ سرکہ جو سارے کھانے بہترین کھانا ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ خیال نہ آیا کہ سرکے سے روٹی کھانا۔ فرمایا لاؤ سرکہ اٹھا کر لاؤ۔ سارے مجمع نے سرکے سے روٹی کھائی۔ فرمایا کہ آج کچھ نہ ہونے کی وجہ سے سنت پر عمل ہوا۔ اگر خلاف سنت کھانے ہوتے، اگر خلاف سنت کھانے ہوتے تو اس سنت کا خیال آتا کسی کو؟ سمجھ آ رہی ہماری بات؟ اگر کھانے ہوتے خلاف سنت تو اس سنت کا خیال آتا کسی کو کہ سرکہ بھی سنت ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ سارے کھانے جمع کر کے ایک پیالی کے اندر اگر سرکہ رکھا جائے کہ بھئی سرکہ کھانا سنت ہے تو یہ سنت نہ ہوگا جب تک دسترخوان پر سرکے کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عمر کے دسترخوان سے اٹھ گئے بیٹے کے اور فرمایا کہ تم نے گوشت اور گھی ساتھ پکایا ہوا ہے، گوشت مستقل کھانا ہے، گھی مستقل کھانا ہے، لہذا عمر تو کھانا نہیں کھائے گا، کیونکہ عمر چاہتا ہے اپنے دو ساتھیوں سے ملنا۔ عمر چاہتا ہے اپنے دو ساتھیوں سے ملنا۔ اس سے پہلے دو دنیا سے جا چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق۔ یہ چاہتا ہے ان سے ملاقات کرنا، انہی کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا آج تو کھا لیجیے، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، آئندہ گوشت اور گھی ایک ساتھ نہیں بنے گا، آئندہ گوشت میں گھی نہیں ڈلے گا، آج تو کھا لیجیے۔ حضرت نے فرمایا جب آئندہ نہیں بناؤ گے تب کھا لیں گے، جب آئندہ نہیں بناؤ گے تب کھا لیں گے۔ میرے دوستو عزیزو، ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ مسلمان کے اسلام کا رعب وہ اتباع سنت میں ہے، مسلمان کا رعب اتباع سنت میں ہے۔ جب مسلمان غیروں کے طریقے اختیار کرے گا تو پھر غیروں کے دلوں سے اسلام کا رعب نکل جائے گا، غیروں کے دلوں سے اسلام کا رعب نکل جائے گا، غیروں کے دلوں سے اسلام کا رعب نکلے گا جب مسلمان سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اختیار کرے گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکی گھوڑا لایا کہ اسے بیٹھے اور بیٹھتے ہی اتر گئے اور فرمانے لگے کہ میں نے سنا تو تھا کہ شیطان پر شیطان سوار ہوتا ہے، لیکن آج دیکھا پہلی مرتبہ کہ شیطان پر شیطان کیسے سوار ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پورے دین پر چلنے کا عزم کرو، پورے دین پر چلنے کا عزم کرو، پورے دین پر چلنے کا عزم کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کامیابی کا وعدہ کمال دین پر ہے، کامیابی کا وعدہ کمال دین پر ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔
اسلام میں پورے پورے آ جاؤ. اللہ کا اسلام، اللہ کا دین جزوی نہیں ہے. تو اس زمانے کے لوگوں کا غلط خیال ہے کہ میاں جتنا دین ہے کافی ہے. حالانکہ بات دنیا کے لیے تھی، جتنی دنیا ہے کافی ہے. ایک آدمی کی دنیا کتنی ہونی چاہیے جس سے اس کی ضروریات پوری ہو جائیں؟ جو کہیں کہ دنیا میں گزارے کا اندازہ آدمی اپنی سواری سے کر لے. اللہ اکبر. 3 دن کی ساری دنیا ہے، 3 دن کی ساری دنیا ہے. ایک دن آنے کا، ایک دن رہنے کا، ایک دن واپسی. اور ایسے روٹ ہیں خود اپنے ملک میں، ایسے روٹ ہیں اپنے ملک میں کہ آدمی 3 دن ٹرین میں گزار لیتا ہے نہیں؟ کیوں بھائی 3 دن ٹرین میں گزار لیتا. اب بتاؤ اس 3 دن میں کھانے کا، پینے کا، غسل کا، نماز کا، ضروریات زندگی کا کہ سارے تقاضے پورے ہو یا نہیں ہوئے؟ کون سے تقاضا ایسا ہے، کون سے تقاضا ایسا ہے ٹرین پورا نہیں ہوتا؟ بتاؤ. جس انسان کے بشری تقاضے ہیں وہ سارے بشری تقاضے سفر میں پورے ہو رہے ہیں. ایک آدمی کے ٹرین کا سفر بتلا دے گا کہ یہ تیری پوری دنیا ہے. کیونکہ حدیث ایک روایت میں ہے من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. کہ جو آدمی تم میں سے اس حال میں صبح کرے، جو آدمی تم میں سے اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے قبیلے میں امن کے ساتھ ہے، کوئی خطرہ نہیں، اور اس کے بدن میں کوئی مہلک بیماری نہیں، اس کے بدن میں کوئی بیماری نہیں، اور اس کے پاس ایک وقت کا اتنا کھانا ہے جو ایک انسان کی خوراک یا جان بچانے کے بقدر کھانا ہو سکتا ہے، اس کے بعد اتنی مقدار کھانے کی ہے. تو فرمایا کہ ساری دنیا سمیٹ کر اس کو دے دی گئی ہے، ساری دنیا سمیٹ کر اس کو حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، کہ ساری دنیا سمیٹ کر اس کو دے دی گئی. صرف 3 چیزیں، معمون ہو، بیماری سے محفوظ ہو، ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو، بس یہ اس کی کل دنیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ واقعی دنیا کے سفر کو سمجھنے کے لیے ٹرین کا سفر کافی ہے. آدمی سوچے کہ 3 دن آدمی سویا بھی ہے، کھا بھی رہا ہے، اور استنجا پہ خلا کا استعمال بھی کر رہا ہے، غسل بھی کر لیتا ہے، سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کر کے، رخصتی کر کے، ولیمہ کر کے دکھلا دیا کہ یہ کام اتنا آسان ہے کہ سفر میں ہو سکتا ہے. مقام شریف میں آپ نے حضرت میمونہ سے شادی کی، نکاح کیا، سفر میں ہی رخصتی ہوئی، سفر میں ہی رخصتی ہوئی. کہ یہ کام اتنا آسان ہے. دیکھو تو صحیح، جب شادی سفر میں ہو سکتی ہے، جب شادی سفر میں ہو سکتی ہے تو پھر باقی کام تو سب بہت آسان ہے نا. لوگ شادیوں کے لیے مقروض ہوتے ہیں، شادیوں کے لیے سود لیتے ہیں، شادیوں کے لیے مال بڑھاتے ہیں، شادیوں کے لیے کماتے ہیں، شادیوں کے لیے کماتے ہیں. آپ نے سفر میں شادی کر کے بتلا دیا کہ دنیا ایسی گزرگاہ ہے دنیا کہ آدمی سفر میں شادی کر سکتا ہے، سفر میں شادی. تو مقام شریف میں آپ نے حضرت میمونہ سے نکاح بھی کیا، رخصتی بھی سفر میں ہی ہوگی. بتایا کہ اس زمانے میں دنیا میں جو سب سے بڑا کام ہے اور سب سے مشکل کام ہے شادی کرنا، وہ ہمارے سنت کے طریقوں میں اتنا آسان ہے کہ اس کو سفر میں چلتے چلتے بھی کر سکتے. ایک مسافر اشعث بن قیس سفر میں تھے. اشعث بن قیس سفر میں تھے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے ان کی شادی کر دی، کیونکہ یہ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے. پھر دوبارہ اسلام میں آئے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے ان کی شادی کی. انہوں نے وہاں سے شادی ہوتے ہی، نکاح ہوتے ہی ایک تلوار لی اور اونٹوں کے بازار میں گئے، اور پینٹ لگی ہوئی تھی اونٹوں کی. سارا مدینہ بازار اونٹوں سے بھرا ہوا تھا. قیمتی فربا عمدہ سے عمدہ اونٹ آتے تھے بکنے کے لیے. پینٹ لگتی ہے نا اونٹوں کی، کیوں بھائی بازار اونٹوں کا. ایک اونٹ بھی زندہ نہیں چھوڑا. مسلمانوں کی جتنے اونٹ تھے سب کاٹ دیے، سارے اونٹ مسلمانوں کے سب کاٹ دیے، ایک اونٹ بھی زندہ نہیں چھوڑا. شور ہو گیا کہ اشعث دوبارہ مرتد ہو گئے اسلام سے. اتنا بڑا نقصان کر دیا مسلمانوں کا کہ کہا کہ مسلمان ہو گیا اور آگے مسلمانوں کے اونٹ سارے کاٹ ڈالے، دوبارہ مرتد ہو گئے. لوگ دوڑے ہوئے آئے، المؤمنین انہوں نے تو بڑا نقصان کر دیا مسلمانوں کا، دوبارہ مرتد ہو گئے.
حضرت بکر بھی پریشان ہوئے, بلایا, کیا ارشاد, کیا ہوا, کیا بات ہے, کیوں اسلام سے پھر گئے, کیا کیوں نعوذ باللہ اسلام سے تو پھر جاتا, تم نے بڑا نقصان کر دیا مسلمانوں کا, سارے اونٹ کاٹ ڈالے جتنے بھی کھڑے ہوئے تھے بازار میں بکنے کے لیے آئے تھے, سارے مسلمان پریشان ہیں, اس نے بڑا نقصان کر دیا. کہا منین میں نے تو اعلان کر دیا ہے بازار میں کہ جو آدمی اپنے اونٹ کی جو قیمت چاہے آ کر مجھ سے لے لے. میں نے تو ولیمہ کیا ہے کہ منین نے میرا نکاح اپنی بہن سے کر دیا. میں نے تو کیا کیا ہے, ولیمہ کیا ہے, ولیمہ اعلان کر دیا, گوشت کھاؤ, بناؤ, کھلاؤ, تقسیم کرو. جتنے اونٹ کھڑے تھے سینکڑوں اونٹ بازار میں, سارے ایک بھی نہیں چھوڑا, سب کاٹ ڈالے, سب کاٹ ڈالے. اعلان کر دیا بازار میں کہ جو آدمی اپنے اونٹ کی جو قیمت چاہے وہ آ کر مجھ سے لے لے, اور پکاؤ اور کھاؤ اور کھلاؤ. کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں, ولیمہ کر رہے ہیں, اور یہ ہمارا چھوٹا ولیمہ ہے کیونکہ ہم سفر میں ہیں. اپنے علاقے میں ہوتے تھے اس سے بڑا ولیمہ کرتے, ابھی کیونکہ ہم سفر میں ہیں نا, یہ ہمیں اس لیے یاد کر رہا تھا. میرے دوستو عزیزو, بس بات یہ تھی کہ پورے دین کی دعوت دو. اس لیے کیا سمجھتے تھے کہ اسلام کا جو حکم دعوت میں سے نکل جائے گا وہ عمل میں اور یقین میں سے نکل جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ایک حدیث کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار میں کیل ٹھوکنے سے نہ روکے. پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار میں کیل ٹھوکنے سے, اسی بات, پڑوسی کو دیوار میں کیل ٹھوکنے سے نہ روکے, اتنی سی بات. اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اس حدیث سے غافل ہو. تم لوگ اس حدیث سے سنو, عجیب بات. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اس حدیث سے غافل ہو گئے ہو, اور خدا کی قسم میں اس حدیث کو تمہارے درمیان زندہ کر کے رہوں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس حدیث سے غافل ہو گئے ہو, اور میں اسے تمہارے درمیان زندہ کر کے رہوں گا کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار میں کی لگانے سے نہ روکے. ایک دیوار بیچ کی, اپنے پڑوسی منع کر دے کہ نہیں دیوار کی نہیں لگا سکتے. ایک اتنا سا معاشرے کی لائن کا ایک حکم, اخلاقی لائن کا حکم, اخلاقی لائن کا ایک حکم. ہمارے واللہ لارمین بین اکتافکم, کہ میں اس حدیث کو, اس پر عمل کو تمہارے درمیان زندہ کر کے رہوں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس حدیث سے غافل ہو رہے ہو. اتنی سی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر عملی طور پر نظر نہیں آ رہی ہے تو وہ پریشان ہو رہے کہ دیکھو ایک حدیث اور ایک بات پر عمل, اس سے لوگ غافل ہو رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ حدیث بھلا دی جائے اور پڑوسی کے لیے سہولت اور پڑوسی کے کام نہ آئے. تو میں نے عرض کیا کہ دین کا جو حصہ دعوت سے نکل جائے گا وہ عمل اور یقین میں سے نکل جائے گا. اس لیے فرمایا کہ پورے دین کی دعوت دو, پورے دین کی دعوت دو, پورے دین کی دعوت دو. اس لیے کہ دین کا جو حصہ, جو حکم دعوت سے نکل جائے گا وہ یقین میں سے نکل جائے گا. پھر مسلمان ان احکام میں غیروں سے مرعوب ہو جائیں گے, غیروں سے مرعوب ہو جائیں گے. پھر مسلمان غیروں سے مرعوب ہو جائیں گے. جس لائن اسلام میں جس حکم کی دعوت چھوڑ دیں گے اس حکم کا یقین دل سے نکل جائے گا. پھر جب اس حکم کے خلاف قانون بنے گا تو مسلمان یہ کہیں گے بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں, بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں. ارے سبحان اللہ, تمہارے تو ہر حکم کے ساتھ اللہ کی مدد تھی, مگر اللہ کی مدد شرط پر ہے کہ تم اس کے دین کے مددگار ہوتے, تم اس کے دین کے مددگار ہوتے. اس لیے دوستو عزیزو, اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے پورے دین پر چلیں اور پورے دین کو قائم کرنے کی کوشش اور محنت کریں. اسے اللہ تعالیٰ سب سے پہلا انعام جو دیں گے نا, سب سے پہلا انعام وہ ہمارے دلوں سے اپنے غیر کا رعب نکال دیں گے. ایک انعام تو یہ ہوگا دعوت پر. دوسرا انعام یہ ہوگا کہ جب باطل اسلام کی کسی کے مقابل آئے گا تو اللہ باطل کے مقابلے پر خود آ جائیں گے. اللہ باطل کے مقابلے پر خود آ جائیں گے. یہ پکی بات ہے. اللہ کا باطل کے لیے کافی ہو جانا دعوت کی شرط پر ہے. قرآن جی سے بھرے ہوئے ہیں. اگر مسلمان دعوت پر نہیں آئے گا تو خدا کی قسم مسلمان غیروں کے مقابلے میں کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. میری بات یاد رکھو, انفرادی عبادات بھی کافی نہیں ہیں غیروں کے مقابلے میں کامیاب ہونے کے لیے. انفرادی عبادات بھی
ہرگز کافی نہیں ہے غیروں سے مقابلے میں کامیاب ہونے کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ باطنی کے مقابلے پر آتے ہیں جب مسلمان دعوت پر آ جاتا ہے. اللہ باطنی کے مقابلے میں جب آتے ہیں جب مسلمان دعوت پر آ جائے. اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. باطل کے قوانین کے مقابلے میں تمہارے قدموں کے دین پر جمائیں گے اور باطل کے خلاف مدد نازل فرمائیں گے اس شرط پر کہ تم دعوت پر آ جاؤ. یہ ہے بس ساری آیت کا خلاصہ. نہیں سمجھتے لوگ اس کو، لوگ نہیں سمجھتے اس کو. وہ سمجھتے ہیں کہ خیر کے اعمال خرچ کر دو، مسجد بنا دو، کنواں کھدوا دو، یہ بھی دین کی نصرت ہے. نہیں، یہ دین کی نصرت نہیں ہے. یہ تو دینداروں کی نصرت ہے، یا یہ کہو مسلمان کی نصرت ہے، یا یہ کہو کہ عام انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے ذرائع ہیں. میں آپ سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ حلال اور جائز طریقے پر ساری دنیا کا مال جدھر زمین کے اوپر اور نیچے ہے یہ سارا مال سمیٹ کر اللہ تعالیٰ ایک مخلص دیندار امانت دار مسلمان کو دے دیں، ایک مخلص امانت دار دیندار مسلمان کو ساری دنیا کی مالیت کا مالک بنا دیں اور وہ اس سارے مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کر دے، وہ اس سارے مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کر دے، مسجدیں بنوائے، خانقاہیں بنوائے، مدرسے بنوائے، کنویں کھدوائے، فری کا اسپتال بنوائے اور سارے مسلمان بیوہ یتیم مسکینوں کو مال دے اور ان کی ساری ضروریات کو پورا کرے. خدا کی قسم یہ آدمی ان سارے کام کو اخلاص کے ساتھ اس طرح کر لے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے، تب بھی یہ آج دن صرف اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ پکی بات، یہ پکی بات ہے. آدھے دن صرف، پورا دن نہیں، آدھا دن اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کو عمل کی دعوت دے دے، اس کا درجہ، اس کا اجر اس سب سے زیادہ ہے. یہ بات پکی بات ہے. مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق، مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق. اس میں سنت اور بدعت کا فرق اور سنت اور بدعت کی تعریف میں یہ لکھا ہے علماء نے کہ اگر ساری امت جمع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک ان سارے خیر کے کاموں میں لگ جائے، کنویں کھدوانے میں، مسجدیں بنانے میں، یتیم خانے تعمیر کرانے میں، زوایا تعمیر کرانے میں، تو ان ساری کوششوں کے قیامت تک کرنے کے وہ انوارات اور وہ اجر نہیں جو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استنجے کی لائن کی سنت میں ہے. جو نور اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استنجے کی لائن کی سنت. ہماری بات توجہ سننی پڑے گی. استنجے کی لائن کی سنت میں جو انوارات ہیں وہ برکات، وہ انوارات اور وہ اجر ان تمام کوششوں میں نہیں ہے جو آپ کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک کی جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل جو آپ سے براہ راست ثابت ہے، جو عمل آپ سے براہ راست ثابت ہے، اس عمل کے برابر کوئی مجاہدہ، اس عمل کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں جو آپ کے بعد پیدا ہوئی. لیکن ایک استنجے کی لائن کی سنت جو آپ سے براہ راست ثابت ہے اس کا کوئی بدل نہیں. یہ لکھا علماء نے. اگرچہ وہ بعد کی چیزیں اچھی ہیں، لوگوں کے کام آنے والی ہیں، لیکن ان ساری خیر کے کاموں کے اندر اور اس سارے مال کے خرچ کرنے میں وہ اجر اور وہ نور نہیں ہے جو میں نے عرض کیا. صرف آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کو خیر کی طرف بلانے اور دعوت دینے میں ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رواحہ سے یہ بات اسی طرح فرمائی تھی کہ تم آج دن کیوں پیچھے رہ گئے جماعت سے. میں نے کہا جی جماعت صبح گئی ہے، میں آپ کے ساتھ جمعہ پڑھ کر چلا جاؤں گا. آدھے دن کی بات ہے. وہ صبح نکلے ہیں، میں 2 بجے نکل جاؤں گا. تیز سواری ہے. پھر یہ بھی نہیں کہ جماعت کے آپ ہی ذمہ دار ہیں کہ جماعت کے ساتھ جاتے. جماعت میں 2 ذمہ دار موجود ہیں اور ہماری تو رواحہ کا تو نمبر آخر میں آنا تھا. پہلے جعفر زید وہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد پھر عمارت کا نمبر تھا حضرت رواحہ کا. پھر کیا جلدی ہے جانے کی؟ ابھی تو جماعت میں 2 ذمہ دار پہلے سے موجود ہیں. ہم بات نمبر بہت بعد میں آئے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے بھی جانے کی.
پھر صرف یہ بھی نہیں کہ 2-4-5 دن کے لیے ٹھہرے ہوں، صرف آدھے دن کی بات تھی، اور وہ بھی کسی گھر کے تقاضے کی وجہ سے نہیں تاخیر ہوئی، بلکہ جمعہ کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ کر آپ کو خطبہ سننے کے شوق میں، سنو دو بات، مقام کے عمل کے شوق میں خروج میں تاخیر کی۔ ہم تو شادی کے شوق میں نہ گئے، بھیا کی شادی ہے، لوگ کہیں گے کہ لو جی ایک ہی ایک بھائی تھے، گھر میں شادی ہو رہی ہے، بھائی غائب ہیں، پوچھا کہاں کہ بھائی وہ تو جماعت میں گئے ہوئے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے تم شادی کے موقع پہ جماعت میں جاؤ گے تو شادی میں سارے آنے والوں میں کام کی اہمیت پیدا ہوگی، جو بھی شادی میں آگے پوچھے گا ارے بڑے بھائی کہاں ہیں ان کے، وہ تو جماعت میں۔ اچھا، اور اگر اس خیال سے نہ گیا کہ بھائی بھائی کا دل ٹوٹے گا تو پھر شادی میں آنے والوں کے لیے تیرے اس کام کی اہمیت اور دعوت پیدا نہ ہوگی۔ وہ دعوت جب ملے گی لوگوں کو جب وہ تجھے یہاں سے غائب پائیں گے۔ حضرت فرماتے تھے تیری بند دکان بھی تبلیغ کرے گی، موسیٰ کے بیان میں ہے تیری بند دکان بھی تبلیغ کرے گی۔ وہ کیسے کہ دکان پر دار سے پوچھیں گے برابر والے سے بھائی یہ دکان بند ہے، ہمیں تو بہت ضروری کام تھا اس دکان سے، یہ سامان تو اس دکان میں ملتا ہے، کیوں بند ہے؟ کل بھی بند تھی۔ میں کہا جی یہ تو 4 دن کے لیے گئے ہوئے ہیں، دکان اس لیے بند ہے کہ 4 مہینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، تیری بند دکان بھی تبلیغ کرے گی۔ میں نے عرض کیا کہ بے رواحہ یہ سمجھ کر ٹھہر گئے کہ جمعہ کی نماز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بے رواحہ اگر تم ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کا مال زمین کے اوپر نیچے جتنا بھی ہے سب تمہارا ہو جائے اور تم اسے خیر کی راہ میں خرچ کر دو، کیونکہ انفقتا کا لفظ ہے روایت میں، انفاق کہتے ہیں خیر کے راہ میں اللہ کی رضا والے کاموں میں مال خرچ کرنے۔ میں کیا بتاؤں، تبلیغ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل دعوت دینا ہے، تبلیغ میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل دعوت دینا ہے۔ آپ جماعت کھانا پکا دیں وہ اجر نہ ملے گا، جو دعوت دینے میں اجر ملے گا، اس لیے کھانا کھلانے سے ضرورت پوری ہوگی اور دعوت دینے سے آخرت بنے گی۔ یہاں وقت ضرورت کے پرانے کا انتظام ہوا، وہاں ہمیشہ کی جنت کا انتظام ہونا ہے۔ کھانا کھلا دیا نماز پڑھنے لائے، کھانا کھلا دیا نماز پڑھنے لائے تو کھانا تو مسلمان فقیر مسلمانوں کو غیر مسلم بھی کھلا دیتے ہیں، اور غیر مسلم فقراء کو مسلمان بھی کھانا کھلا دیتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں یاد کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے راستے کے نفع و خروج کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ نے صاف فرما دیا، ساری زندگی بھی اگر حرم میں رہ کر عبادت کرے تو اللہ کے راستے میں نکل کر ایک صبح ایک شام اس کی زندگی بھر کی مقامی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ انفرادی اعمال متعدی نہیں ہیں۔ حرمین کی عبادت سے خروج کے اعمال اس لیے افضل ہیں کہ خروج میں اعمال متعدی ہوں گے، یعنی عمل دوسروں میں زندہ ہوگا۔ یا حرمین میں رہ کر عبادت کرے گا تو شخصی اجر ملے گا، اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرے گا تو اجتماعی اجر ملے گا، کیونکہ 4 لائن کے ہیں عمل کرنے والے، 4 لائن کے لوگ ہیں عمل کرنے والے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور آخر میں صالحین۔ ان 4 لائنوں میں اسی پر اللہ کا انعام ہے، ان میں اکثریت محنت کرنے والوں کی ہے، اکثریت محنت کرنے والوں کی ہے، اکثریت محنت کرنے والوں۔ 3 قسم ہیں محنت کرنے والوں کی، انبیاء، صدیقین، شہداء، یہ 3 قسم ہیں محنت کرنے والے، دعوت دینے والے، انبیاء، صدیقین، شہداء، یہ 3 قسم دعوت دینے والوں کی ہے۔ ایک قسم صالحین کی ہے، یہ عبادت کرنے والوں کی قسم ہے۔ معلوم ہوا کہ 4 قسم کے لوگوں پر اللہ کا انعام ہے، جن میں اکثریت محنت کرنے والوں کی، انبیاء، صدیقین، شہداء۔ ہر سماتے تھے جس شہر میں ان 3 لائنوں کی محنت کرنے والے ہوں گے اس شہر میں صلحاء زندہ ہو جائیں گے۔ آخر میں صالحین لائے کہ اگر انبیاء، صدیقین اور شہداء والی محنت ہے تب صالحین وجود میں آئیں گے، تب صالحین زندہ ہوں گے، اور اگر انبیاء، صدیقین، شہداء والی محنت نہیں ہے تو صالحین نظر نہ آئیں گے۔ دیکھ لیجیے آپ امت کا نام بلانا چھوڑ دیں تو کوئی نیک آدمی باقی رہے گا؟ جب امت نمازی چھوڑ دے گی تو اسلام تو مسلمان ہی نہ رہے گی، جو مسلمان ہی نہ رہے گا وہ صالحین میں کہاں سے ہو جائے گا؟ سمجھ آ رہی بات؟ یہ تھی، اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینا یہ تمام خیر کے کاموں سے اونچا ہے، اس لیے کہ سارے خیر کے کاموں کو وجود میں لانے کی محنت ہے۔ اسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو ساری دنیا کی حکومت دے دی جائے اور وہ سارے مال کو اللہ کے رضا والے کام میں صرف کر دے، خرچ کر دے،
لیکن آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. اسے میرے دوستوں عزیزوں اپنے آپ کو محنت کے میدان میں اتارو, اپنے آپ کو محنت کے میدان میں اتارو اور عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں موت اس کام کو, کہ مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ساری امت کا ہے, مسئلہ ساری امت کا ہے, ساری امت کا مسئلہ ہے. ساری دنیا نکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں, یہ فرمایا حدیث میں مثال دے کر. ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں, ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. پیر کے انگوٹھے کا زخم پیر کا زخم نہیں, پورے بدن کا زخم ہے. اس لیے اگر امریکہ میں قاضی نماز چھوڑ رہا ہے تو ہندوستان کا مسلمان ایسے بے چین ہو جیسے پیر کے زخم سے پورا بدن بے چین ہوتا ہے, آنکھ جاگتی ہے. لیکن اس زمانے میں یہ خارج پڑ چکا ہے مسلمانوں پر کہ ایک ملک کی بے دینی سے دوسرا ملک متاثر نہیں ہے. اس سے معلوم ہو گیا اس حدیث کا اصل مطلب یہ تھا کہ ایک مسلمان اگر بے دینی کی طرف جا رہا تو سارے مسلمان اس سے پریشان ہوں اور بے چین ہوں. جیسے پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو سارا بدن سے متاثر ہو. بخار پورے بدن کو آئے گا لیکن پیر کو نہیں. بعض مرتبہ اگر اس زخم کی فکر نہ کی جائے تو بعض مرتبہ پورا پیر کاٹنے کی نوبت آ جاتی ہے کہ بھائی ایسا ہوتا ہے. ایک صاحب کی ٹانگ پوری کٹی ہوئی تھی, میں نے پوچھا کیسے, کہنے لگے جی ایک دانہ نکلا تھا, ایک چھوٹا سا دانہ پیر کے انگوٹھے میں نکلا اور ایسی رگ میں داخل ہو گیا کہ اس کا مواد کے ٹانگ اوپر سے کاٹنی پڑی, ورنہ پورے بدن کو خطرہ تھا. کیا اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ مثال کافی نہیں ہے کہ تم دوسروں کو دین پر لاؤ, اپنے پورے دین کی حفاظت کرنے کے لیے جیسے پیر کے انگوٹھے کے زخم کا فکر کرو پورے جسم کی حفاظت کے لیے. بس اس بات کے سامنے رکھ کر عزم کرو, ہمت کرو. جو علماء ماشاءاللہ سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب کے سال کا ارادہ کریں, جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں, اور جن 4 ماہ لگے ہوئے ہیں وہ حضرات اپنے آپ کو بیرون کے لیے پیش کریں کھلے خرچ کے ساتھ. ہمت کر کے فرماؤ. جی دوسرا سال ہو گیا ہے, کہاں عرب کا سال, کہاں لگا دوسرا سال عرب کا سال ہے. اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ. کہاں سے بھائی؟ ماشاء اللہ. عرب کے سال کے لیے, عرب سال کے لیے ماشاء اللہ. جی عرب کہاں سے بھائی؟ امراوتی سے. ماشاء کب لگا؟ ماشاء اللہ. اللہ قبول فرما. بھائی عرب سال کے عرب سال بردوان سے. ماشاء اللہ. اللہ قبول فرما. اور فرما بھائی تھوڑی دیر بیٹھے رہے, میرا تشکیل ہو رہی. جی 5 مہینے کی جمع. خرچ کتنا بھائی؟ جی بولو بھائی, خرچ بھی بولتے چلیں. جی بھائی اور فرمائیں. بھائی بول دو کھڑے ہو کے, نہیں بولو چلو. اچھا بات سنیں, جانے سے پہلے بات سن لیں پھر جائیں. جن دوستوں بھائیوں نے اللہ کے راستے میں جانے کی ارادے کیے, 4 ماہ کے ہوں 40 دن کے ہوں, جماعتوں میں چل رہے تھے, جن کے اوقات باقی سب کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے مسجد کے اندر والے حصے میں آ جائیں. یہ واپس جانے والے ان کے پاس وقت ہے, اشراق کی نماز پڑھ لے, قرآن پاک کی تلاوت کر لے, اللہ سے دعائیں مانگ لیں اور اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کے 9:30 بجے مسجد کے اوپر والے حصے میں جمع ہو جائیں. گھر جا کر یہ کام کیسے کرنا ہے یہ بات بتائیے. کفار نے کہا کہ